حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا آسمان دنیا پھٹے گا، یعنی جو آسمان زمین کے قریب ہے، پہلا آسمان ہے، وہ پھٹ جائے گا اور وہاں کے رہنے والے فرشتے اتریں گے۔ وہ فرشتے تمام اہل زمین سے زیادہ ہیں، زمین میں جتنے جنات ہیں، جتنے انسان ہیں، ان سے بھی زیادہ فرشتے پہلے آسمان پر ہیں۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، وہاں کے رہنے والے فرشتے اتریں گے اور وہ آسمان دنیا کے رہنے والوں سے اور جنوں ان سب سے زیادہ ہیں۔ پھر تیسرا آسمان پھٹے گا اور وہاں کے فرشتے نیچے اتریں گے، وہ زمین، پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے تمام فرشتوں، جنات اور انسانوں سے وہ زیادہ ہیں۔ ہر آسمان والوں کی تعداد اپنے محتاطوں سے زیادہ ہے۔ اس طرح آسمان پھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ ساتواں آسمان پھٹے گا۔ پھر کروبی اتریں گے، پھر وہ فرشتے اتریں گے جو عرش اٹھانے والے ہیں، اور یہ قیامت کا دن ہوگا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر سخت ہے، اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں پر آسان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے ایک فرض نماز سے ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑی تھی۔ ذرا سوچیں، جب مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن اتنا آسان ہے تو جو اللہ کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، ان کے لیے کتنا آسان ہوگا۔ اور ولیوں سے بلند مقام اہل بیت اور صحابہ کرام کا ہے، ان کے لیے دن کتنا آسان ہوگا۔ اور صحابہ سے بلند مقام انبیاء اور رسول کا ہے، ان کے لیے وہ دن کتنا آسان ہوگا۔ اور جو سب کے سردار ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ قیامت کا دن ہے ہی حضور کے لیے، اس دن حضور کی شان دکھائی جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا، یقول، کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا۔ حسرت و ندامت و شرمندگی سے وہ اپنے ہاتھ چبائے گا۔ یہ حال اگرچہ کفار کے لیے عام ہے، مگر اس آیت کا جو نزول ہے یہ عقبہ بن ابی معیط سے خاص اس کا تعلق ہے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی، اور اس کے بعد ابی بن خلف کے زور ڈالنے سے پھر مرتد ہو گیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مقتول ہونے کی خبر دی، چنانچہ بدر میں مارا گیا۔ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ قیامت کے دن اس کو انتہا درجے کی حسرت اور ندامت ہوگی، اسی حسرت میں وہ اپنے ہاتھ چاب چاب لے گا، یعنی چبا لے گا۔ یہ اپنے دوست کی پیروی کی وجہ سے برباد ہوا۔ ابی بن خلف اس کا دوست تھا، اس کی باتوں میں آ کر اس نے اسلام چھوڑ دیا، تو وہ اس پر افسوس کرے گا کل بروز قیامت کہ کاش میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانا ہوتا، جنت اور نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا ہوتا اور ان کی ہدایت قبول کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ جو بھی شخص اپنے دوست کی وجہ سے برباد ہوگا وہ کل بروز قیامت اسی طرح کہے گا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، یعنی قرآن سے مجھے دور کر دیا، ایمان سے دور کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے، اور بلا اور عذاب نازل ہونے کے وقت شیطان انسان سے علیحدگی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں ایک حدیث مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے کس کو دوست بناتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نشینی نہ کرو مگر ایماندار کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا مومنین کے ساتھ رکھو، صحیح العقیدہ مسلمانوں کے ساتھ رکھو۔ اس حدیث میں یہ درس ہے، کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور جتنے بھی بد عقیدہ، بد مذہب، گمراہ لوگ ہیں ان سے دور رہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نشینی نہ کرو مگر ایماندار کے ساتھ، اور کھانا نہ کھلاؤ مگر پرہیزگار کو۔ مسئلہ بے دین اور بد مذہب کی دوستی، بے دین اور بد مذہب کی دوستی اور اس کے ساتھ صحبت، اختلاط، الفت، احترام، دوستی، محبت، یہ سب ممنوع ہے، اس سے ہمیں شریعت نے منع فرمایا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کہ لوگ برے دوستوں سے دور نہیں رہتے، پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ برے دوست برائی کی طرف لگا دیتے ہیں۔ پہلا ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی سے دوستی کرتا تھا، کسی کی بات سنتا تھا، اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، تو ہمیں نظر آ جاتا تھا کہ فلاں اس کا دوست ہے، تو والدین اسے سمجھا دیتے تھے کہ بیٹا یہ دوست اچھا نہیں ہے، لوگ بھی سمجھاتے ہیں کہ اس کی ایسی بری حرکتیں ہیں۔ لیکن اب جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں جو دوست بنا لیے گئے ہیں، اور وہ عجیب و غریب قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس میں کئی ایسے ہیں جو انسانی شیطان ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی مسلمان نوجوان تباہ و برباد ہو گئے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو برے دوستوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو اچھے دوست عطا فرمائے جو سچے پکے سنی صحیح العقیدہ ہوں، یا رسول اللہ کہنے والے ہوں، کھڑوں کے صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہوں، شریعت کے پابند ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے متقی پرہیزگار دوست ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔